فون کال لیتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. اسپین سے. جی 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 میں اسپین سے بول رہی ہوں, تو میں پیر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی 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 سوال السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب میں خود بھی ایک سید خاندان سے ہوں. جی کافی عرصے سے ایک سوال میرے دماغ میں ہے جس کا مجھے کہیں سے جواب نہیں مل رہا. جی جی فرمائیں. آپ کو ابھی دیکھا ہے تو آپ کافی پڑھے لکھے ہیں, علم والے ہیں, کہتے ہیں سوال کا جواب علم والے بہت اچھا دے سکتے ہیں. چلے جو کچھ میرے پاس ہے انشاءاللہ. جی سوال کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ موکل کیا ہوتا ہے, اور ایک انسان کے ساتھ کتنے موکل ہوتے ہیں, اور کیا موکل اور جنات اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہاں اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ عملیات سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں. تو اصل میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس سے ایک روحانی سی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ انسان کے ارد گرد رہتی ہے. اور اگر اس کو بعض لوگ کچھ اس لیے اپناتے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ حاصل کر لیں, کچھ غیب کا علم ہمیں مل جائے, وہاں کیا ہو رہا ہے ہم 2 منٹ میں پتہ کر لیں, تو یہ عامل حضرات جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں. تو اصل میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہ اللہ کا مقبول جسے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے صلے میں اور تقوی اور طہارت کے صلے میں جو غیب اپنی طرف سے عطا فرمائے, یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس نے جو غیب دیتا ہے. یہ جنات وغیرہ کوئی غیب نہیں جانتے, یہ اس وجہ سے ان کو قریب کرتے ہیں, تو یہ الٹا ان کو پھنساتے پھنساتے خود پاگل ہو جاتے ہیں. تو ایسے چیزیں موکلات سے اور ان چیزیں سے گریز کرنا چاہیے. ہمارے پاس گولڈا شریف میں اتنے لوگ آتے ہیں کہ جو موکل پھر غذا مانگتے ہیں, اتنی لاکھ دفعہ درود شریف پڑھو, اتنی لاکھ دفعہ, اب کہاں انسان پڑھ سکتا ہے. وہ پھر جناب ڈراؤنی شکلیں بنا کر انسان کو کھانے آتے ہیں, پھر لوگ پاگل ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اور وظیفے پڑھو. پاگل ہو, اللہ نے نماز فرض کی ہے, 5 نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, جو رسول اللہ نے سادہ تعلیم آپ کو دی ہے, آپ الجھن میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ رسول اللہ نے انسان کو اتنا لادا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں. جتنے آج کل یہ دم درود والے اور مشائخ اور یہ حضرات جتنے بتاتے ہیں, آپ رسول اللہ کی طرف سے آپ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں کہ رسول اللہ نے اتنے وظائف بتائے, رسول اللہ نے اتنی جھمیلوں میں انسان کو ڈالا. حضور نے تو صاف اپنا عمل جو صحابہ سے منقول ہے, تو ان جنات کے اور ان موکلوں کے چکر میں نہ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ بچائے, سیدھی حضور کی تقلید کریں اور آپ کے ارشادات اور عمل پر عمل کریں. مختصر انہوں نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ کیا جن اور جو موکل ہے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اکٹھے رہ سکتے ہیں جی. اب دیکھیں نا جی, انہیں کوئی اگر اکٹھا رہنا چاہیں تو ہم انہیں روک تو نہیں سکتے نا, ہمیں روکتے نہیں سکتے. اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو ساری دنیا کے موکلوں کو اور ساری دنیا کی جنات کو ہم اکٹھا بھی نہیں کر سکتے. یہ تو عجیب سا سوال ہے نا, یہ تو غلط ہے. صحیح صحیح. اب میں کال لوں گا جی, ہالینڈ سے غالباً خالد سلیمی صاحب ہے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جناب ہالینڈ سے بول رہا ہوں, خالد سلیم میر. اور گزارش یہ ہے, پیر صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے, اور گزارش یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حکم ہے کہ جتنے بھی مذہب ہوں یا عقائد ہوں یا ان کے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, ان سب کا احترام ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو پیر صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ عرصہ دراز سے خصوصاً پاکستان میں یہ جو امت میں انتشار ہے اور مارا ماری ہے, چاہے شیعہ ہیں, اہل سنت ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل قرآن ہیں, چکڑالوی ہیں, جو بھی ہیں, وہ جو ہے نا اپنے سننے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے مریدوں کو کیا اسلام کے مطابق تعلیم دیتے ہیں؟ میں سمجھ گیا جی. جی یہ بڑا اچھا سوال. شکریہ, آپ نے بڑا اہم سوال کیا جو اس دور کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو اب حالیہ کراچی میں جو ہوا ہے, بم بلاسٹ ہوا ہے, بڑا افسوسناک واقعہ. ہمیں بہت افسوس ہے, تمام مسلمان جتنے ہیں بھائی ہیں سب کو افسوس ہے. تو آپ نے بڑا یہ سوال کیا, انڈیا میں بھی ہوا ہے, اب دیکھیں اس میں بھی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے علماء جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, ان کو چاہیے کہ یہ درس مواخات دے, درس محبت دے, بزرگوں کا ادب اور سلیقہ سکھائے. اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے, لیکن اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو اہل علم سے پوچھو, محبت سے پوچھو. یہ نہیں ہے کہ آپ بم بلاسٹ کریں, دہشت گردی کریں, بے گناہ لوگوں کا قتل کر دیں.
یہ اسلام نے کہاں ہمیں اجازت دی ہے؟ تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا تمام مسالک کے علماء سے کہ وہ اس دور میں بالخصوص صوفیزم کو اپنائیں اور صوفی بن جائیں۔ اور صوفی جو ہے وہ واحد ایسا طبقہ ہے جو محبت اور پیغام کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، مارتا نہیں، مار کھا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ طبقہ ہے۔ یہ چلے ہماری بات ہو رہی تھی دراصل شاعری کے حوالے سے، اور چونکہ ہمارا ٹیلی فون لائنوں کا سوالوں جو سلسلہ بھی جاری ہے، اور ناظرین میں نے جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ انتہائی مختصر سوال کریں آپ پیر صاحب سے، اور آپ کے سوالات کا انتہائی تفصیل سے کوشش کریں گے جواب دیں وہ۔ اور بات ہو رہی تھی اصل میں شاعری کی، اور میں نے جیسے گزارش کی سی، التماس تھی میری کہ آپ اگر کوئی ترنم میں اگر آپ کو چند شعر۔ میں جناب آپ کی خدمت میں آپ کے یعنی ارشاد فرمانے کے مطابق میں 2-4 شعر آپ کو ایک غزل کا سناتا ہوں۔ ترنم جیسا بھی ہے میرا، کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، بہرحال ایک بڑی زمین ہے، بڑی مشکل زمین، اس پر کسی استاد کے 1-2 شعر بھی ہیں، میں نے اردو میں عرض کی ہے۔ ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم۔ ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم۔ یہ حجاب کیا، یہ گریز کیوں، رہیں سامنے تو وہ کم سے کم۔ یہ حجاب کیا، یہ گریز کیوں، تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں۔ میری شان فقر جہان میں نہ ملے گی شوکت جم سے کم۔ وہی نسبتیں، وہی رفعتیں، وہی رونقیں، وہی عظمتیں، وہی نسبتیں، وہی رفعتیں، وہی رونقیں، وہی عظمتیں۔ میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم۔ میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں۔ تیرے ابروؤں کی حسین کماں نظر آ رہی ہے فلک نشان، نہ کرشمہ قوس قزح سے کم، نہ کشش ہلال کے خم سے کم۔ یہ چند شعر میں نے پیش کر دیا۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت خوب، بہت خوب۔